السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی خیر فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، جگر کے امراض میں بہت زیادہ لوگوں کو پریشان دیکھا، تو اس لیے ایک بہت ہی قیمتی نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نسخہ ایسا ہے کہ یہ کوئی حکیم آپ کو نہیں بتائے گا۔ یہ اتنا کامیاب نسخہ ہے کہ جتنے بھی جگر کے خطرناک امراض ہیں، جیسے جگر کی چربی ہے، یا آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، یا آنکھوں کا زرد ہو جانا، یا جلد پر دھبے، یا خون کی کمی ہے، یا جگر کا سکڑ جانا، یا جگر کا پھیل جانا، یا جگر کا درد ہے، یا جگر کی سوجن، جگر کی گرمی اور خون کی بیماریاں جو جگر سے متعلق ہیں، اور یرقان ہے، جسمانی سوجن ہے، یا جگر کا ورم ہے، یا رنگ سیاہ پڑ گیا ہے، چہرے پر جھریاں اور سیاہیاں ہیں، تو یہ جو رنگ سیاہ پڑ گیا ہے، آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کا رنگ اس طرح نکھرتا چلا جائے گا جس طرح آپ کریم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا چہرہ آہستہ آہستہ سیاہ سے سفید ہوگا اور پھر انشاءاللہ سرخ و سفید ہو جائے گا۔ تو بہرحال امراض جگر بہت زیادہ ہیں، اور اس کے لیے جب آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لمبے لمبے ٹیسٹ اور یہ بڑی جو ہے اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ان سب بیماریوں کا ہم آپ کو صرف ایک علاج بتائیں گے، صرف ایک۔ وہ ان تمام بیماریوں، چونکہ یہ تمام بیماریاں جگر کے مرض کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو آپ چھوڑ دیں ان ڈاکٹرز کو اور ان سے جان چھڑوائیں اپنی، اور یہ بہترین قسم کا نسخہ استعمال کریں۔ ہم آپ کے ساتھ خیانت یا بددیانتی نہیں کر رہے، ہم آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں، اور یہ نسخہ جب آپ استعمال کریں گے تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ صرف دعائیں دیں گے، اور وہ بھی دل سے انشاءاللہ۔ عمر کے کسی بھی حصہ میں آپ اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے بچوں میں جگر کے امراض ہیں، خواتین میں یا مردوں میں یا بچوں میں، بوڑھوں میں، نوجوانوں میں، تو آپ اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو نسخہ براہ کرم نوٹ فرما لیں۔ گل سرخ ایرانی، گل سرخ ایرانی یہ آپ لے لیں 4 تولہ، اور خشک دھنیا دیسی یہ آپ لے لیں 2 تولہ، قلمی شورا یہ آپ لے لیں 1 تولہ، جو کھار یہ آپ لے لیں 1 تولہ، کاسنی یہ آپ لے لیں 4 تولہ، اور زیرہ سفید یہ بھی آپ 4 تولہ لے لیں، میٹھا سوڈا لے لیں 3 تولہ، اور گل نیلوفر یہ آپ لے لیں 1 تولہ۔ اب اس میں ایک نوٹ کرنے کی بات ہے، وہ براہ کرم نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ قلمی شورا اور جو کھار یہ صحیح نہیں ملتا۔ قلمی شورا اور جو کھار یہ صحیح نہیں ملتا۔ اس قلمی شورا کی ہم آپ کو تھوڑی سی پہچان بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ نمک ہوتا ہے، سفید نمک، تو آپ دیکھیں گے چینی کی طرح وہ، بلکہ چینی سے بھی زیادہ وائٹ ہوتا ہے، اس طرح کا قلمی شورا ہوتا ہے، لیکن وہ باریک ہوتا ہے اور قلمیں بنی ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں قلمی شورا۔ تو لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان سے کہیں قلمی شورا تو وہ دکھاتے ہیں ایک وہ سامبر نمک ہوتا ہے، یا کیا ایسی کوئی عجیب سی چیز نمک کی مانند ہوتی ہے، وہ دکھاتے ہیں۔ تو وہ آپ نے نہیں لینی جو نمک کی مانند ہو، آپ نے لینا وہ قلمی شورا ہے جو قلموں کی مانند ہوتا ہے اور بالکل سفید ہوتا ہے۔ تو بہرحال یاد رکھ لیں اس بات کو، قلمی شورا اور جو کھار یہ اگر آپ نے یہ صحیح لے لیں تو آپ کا نسخہ مکمل ہے، وگرنہ آپ قلمی شورا غلط استعمال کریں گے یا جو کھار غلط استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھے گا، اور اس سے آپ کو اور بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔
تو آپ نے جو کھار اور قلمی شورا اس پر کوئی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ قلمی شورا آپ نے 1 نمبر لینا ہے، وہ مہنگا ملتا ہے وہ، اور کہیں پر تو یہ دستیاب ہو سہولت سے، لیکن اکثر جگہوں پر یہ دستیاب نہیں ہوتا، تو اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو اب بنانا ایسے ہے کہ گل سرخ ایرانی، کشنیر اور کاسنی اور زیرہ اور گل نیلوفر، ان کو آپ پسوا لیں۔ پسوانے کے بعد آپ پھر قلمی شورا، جو کھار اور میٹھا سوڈا اس کو پھر شامل کر لیں اور تھوڑا سا اس کو مزید پیس لیں، تو یہ آپ کا نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے غذائی احتیاط میں گرم خشک چیزیں جتنی بھی ہیں وہ چھوڑ دینی ہیں، وہ نہیں کھانی، اور خاص طور پر یہ چاول ہیں، بریانی، پلاؤ، میٹھے چاول، تو آپ نے بہرحال ابلے ہوئے چاول آپ کبھی کبھار استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جیسا کہ مچھلی ہے، وہ اکثر تو فارم کی ملتی ہے، بہرحال آپ نے مچھلی استعمال نہیں کرنی، گوشت کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ گوشت کا استعمال اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو آپ اس کے اندر کدو، ٹینڈے، شلجم وغیرہ ڈالیں گے۔ 1 پاؤ گوشت ہے تو 1 پاؤ ہی آپ اس میں سبزی ڈالیں گے اور شوربے والا بنا کے کھائیں، تو اس طرح آپ گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے جگر کے جتنے بھی امراض ہیں، مسائل ہیں، اب دیکھیں نا کہ یہ جو رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے، رنگ کالا ہو جاتا ہے، تو آپ یہ ہمارا نسخہ استعمال کریں۔ لوگ پوچھیں گے کہ براہ کرم ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کون سی کریم استعمال آپ نے شروع کر دی ہے کہ آپ تو نکھرتے چلے جاتے ہیں، یہ وجہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے جگر کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ہمارا یہ نسخہ استعمال کریں، تو جتنے آپ کو امراض ہم نے بتائے، جتنے بھی جگر کے خطرناک امراض ہیں، یرقان ہے، جگر کا پھیل جانا، جگر کا درد، جگر کی سوجن، جگر کی گرمی اور خون کی بیماریاں، اور یرقان ہے، جگر کا ورم ہے، یا چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے، یا چہرے پر سیاہ دھبے ہیں، چہرے پر جھریاں ہیں، تو اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں جگر سے متعلق، وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ آپ نے کم از کم 1 مہینہ اس دوا کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ گرم چیزوں سے پرہیز کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کاوش کی قدر کرتے ہوئے آپ اس نسخہ کو بنا کے استعمال کریں گے، اور یہ جو آپ اتنا زیادہ پریشان ہیں، ہرگز بھی پریشان نہ ہوں۔ استعمال کیسے کریں گے؟ آدھا چمچ 3 وقت لیں گے آپ، صبح، پہر اور شام۔ صبح، پہر، شام کھانا کھانے کے بعد آپ اس کا آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے، کھانے کے آدھا گھنٹہ کے بعد۔